اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب مل کے پڑھیں صلو علیہ وآلہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے دن نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے حاضری ہو گئی ان کے دربار میں مل گیا مدعا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ و درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام یہاں پر موجود علماء کرام قاری قراء حضرات اور نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذی قدر علامہ قاری محمد یاسین سواگی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے ہم سب کی یہ حاضری یہ بیٹھنا میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے پہلی کنسپٹ آپ یہ رکھیے کہ جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کائنات کا عظیم ترین نام ہے اور جو ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل کو چھیڑے بیٹھے ہیں یہ مقصد کوئی 1500 سالہ بھی نہیں ہے ہم کہیں نا کہ 1500 سالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ جو تذکرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ ازل سے ہے یہ معاملہ یہ جھگڑے یہ چھوڑ دیجئے بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نام محمد ہے اس کی برکت یہ ہے کہ ازل سے لوح محفوظ کے اوپر بھی یعنی آسمانوں کے اوپر بھی نام محمد نقش ہے حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان کا نام نہیں ہے ان کا مقام بھی ہے درجہ بھی ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک الگ منصب ہے لیکن جو آسمانوں کے اوپر اللہ نے لا الہ الا اللہ یعنی توحید لکھی اس کے ساتھ لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے خیبر کے مقام پر جو یہودی رہا کرتے تھے ان کا ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا ایک غفتان قبیلے کے ساتھ ہمیشہ جیسے اختلاف ہوتا ہے اور ہمیشہ یہودی جو خیبر والے تھے وہ ہار جایا کرتے تھے غفتان قبیلے کے مقابلے میں
تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے علماء جو ان کے یہودیوں کے علماء تھے ان سے رجوع کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی دعا جو ہمیں بتا دیں تاکہ وہ دعا ہم کہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس غفتان قبیلے کے مقابلے میں فتح دے دے۔ یہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے تو بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل چھیڑتے ہیں تو ان کے لیے جواب ہے کہ آگے کے معاملات جو قرآن سے ثابت ہے وہ تو قرآن تو سب سے بڑی بات ہے، لیکن یہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے فرمودات سے ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تھا حضور کی ولادت سے کئی عرصہ پہلے، اور یہ جب ان کے علماء بیٹھے انہوں نے اپنی کتاب سے، اپنی کتابوں سے جو دعا اخذ کی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نام محمد رسول اللہ جو کہ نبی ہے، امی ہوگا اور آخری زمانے میں آئے گا، ہم اس کے وسیلہ اس ذات کا جو نام محمد رسول اللہ ہے، ہم تو تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ امی ہوں گے، یعنی اللہ سے پڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی زمین کے اوپر ان کا کوئی استاد نہیں ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ نبی جو آخر زمانے میں آئیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی یہ تذکرہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے زمین کے اوپر جو یہودی علماء ہیں ان کی کتابوں میں رسول اللہ کا ذکر تھا، انہوں نے حضور کو وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے غفتان قبیلے کے مقابلے میں جب بھی وہ دعا کرتے حضور کا وسیلہ پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا۔ اب دیکھیں ابھی تو حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی زمین کے اوپر، اور یہودی اپنے کتابوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے پیروکار بھی نہیں ہیں، لیکن نام محمد میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہیں، ہم آپ کی سنت پر عمل پیرا ہیں، ہم آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہیں، جو دین محمدی ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ تو رب کا قرآن کہہ چکا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ تو رب کا قرآن کہہ چکا ہے۔ اور ہم پر یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود بیٹھے۔ ہمارے ہزار اختلاف اپنی جگہ، رسول اللہ کے جھنڈے تلے میں ایک جگہ پر ہیں، ایک مقام کے اوپر ہیں کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ جتنی امتیں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی آل کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو آل ہیں ان سے حضور کی آل افضل ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ شرف حاصل ہے، حضور کے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان کی جو بھی امتیں تھیں ان سب سے افضل ترین امت تم ہو اور میں ہوں۔ تو ہمیں اپنے کردار کو بھی بدلنا ہے، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہے، اپنی دن رات کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کے دین کی طرف لگا دینا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لگانا ہے۔ کیونکہ ہماری تمام تر عبادتیں، ہمارے اعمال، ہمارا سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کرنا ہے قبر و حشر کے اندر، تو جو یہ کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی تو وہ غفلت میں رہتا ہے، وہ غفلت میں رہتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہاں دنیا کے اندر شیطان اور ذریت شیطان کو چھوڑا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے شیطان کو طاقت دی ہے، وہ تمہارے جسم تک جا سکتا ہے، وہ تمہارے دل و دماغ کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، اس کے باوجود اگر تم نے اپنے دل و دماغ کو بچانا ہے تو زیادہ تر وقت دین الہی میں گزارو، صراط مستقیم پر گزارو اور اچھی صحبت میں گزارو کہ جہاں پر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہو۔ تو پھر وہ شیطان جو ہے جسے کھلی چھوٹ
ملی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ نے پھر ان کے بارے فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، قیامت تک بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو بھٹکا، تجھے طاقت دی ہے، لیکن یاد رکھنا شیطان جو ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں، وہ کبھی بھی اللہ یا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال 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 لجپال۔ اب سمجھیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد وہ رسول اللہ کی ذات، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سب سے بڑی شریعت بھی شریعت محمدی ہے، جس کی ہم پاسداری کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ الگ سے معاملہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو پہلے اور خاتم النبیین ہیں، حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا، سرکار نے فرمایا تھا سب سے بڑھ کر امت بھی میری ہوگی، سب سے بڑھ کر امت میری ہوگی۔ تو پھر آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے کیا کیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا، تعظیم کی، تکریم کی، اس انداز سے محبت کی کہ کاش ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ زمانہ دے دیتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کاش حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور ہم حضور کو دیکھتے تکتے اور ہم خوش قسمت ہوتے وہ لوگ، لیکن ہمیں وہ زمانہ میسر نہیں ہے۔ اب جب رسول اللہ کی ذات حیات ظاہری میں موجود نہیں ہے تو پھر امتی کو جب محبت رسول ہو اور وہ اظہار کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پہ ولادت کے مہینے میں جس طرح صحابہ کرام تو حضور کا لعب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اب کافروں کو جلانے کے لیے، ان کے دلوں کو جلانے کے لیے کفار کے سامنے وہ حضور کو لعب دہن اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے ماتھوں پر لگاتے کہ کفار کا دل جل جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، وہ تو چلو اس طرح سے کرتے تھے کہ حضور کی محبت کا اظہار یہ تھا، حتیٰ کہ حضور کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اسے پی لیا کرتے تھے یا اپنے چہرے پر من لگیا کرتے تھے۔ اب ہمیں ظاہری حیات ظاہری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی، تو پھر ہم کیا کریں، ہم اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کریں، تو پھر ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کو روشن کریں گے۔ آج کے زمانے میں ہم دکھائیں گے کہ ہم حضور کی ولادت کو ماننے والے ہیں، ہم حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں رسول اللہ کی ذات اقدس آپ تشریف لے کے آئے ہیں اور آپ کائنات کی سب سے بڑی بہار ہیں، آپ کی وجہ سے رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو یہ لازم ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر ہم رسول اللہ کے سامنے موجود ہوتے تو ہم رسول اللہ کے لعب دہن کو اپنے ماتھوں پر لگاتے، اپنی محبت کا اظہار کرتے، آپ کے وضو کے پانی میں سے جو قطرے ہیں اس کو اپنے ماتھے پر لگاتے، اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ تو آج ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، اگر میسر نہیں ہیں تو پھر اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کرو گے کہ اس طرح 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ یہ ہمیں نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی سرکار کی آمد۔ اب ہمیں میسر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی رڑیبان ہے، کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طرح سے کرے۔ اور وہ اگر کفار کو جلاتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے گھر کے اندر میلاد مصطفیٰ یعنی حضور کی ولادت کی محفل ہوتی رہی، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں قیامت تک اس کی نسل شرک سے پاک رہے گی۔ یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ یہ ڈیفینیشن ہے، یہ شرک کو ختم کرنے کی یہ ڈیفینیشن ہے ولادت مصطفیٰ۔
یعنی خدا پیدا نہیں ہوا، اور جس کی ولادت منائی جا رہی ہے وہ خدا ہو سکتا نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے گھروں کو سجائیے، اس دفعہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے منائیے کہ آج اگر کافر نہیں ہے تو منکر میلاد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، تو پھر ہم جب رسول اللہ کی ذات کی باری آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ ادب کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، احترام کا دائرہ کوئی سمجھے ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم رسول اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تم رسول اللہ کی ذات پر سوال اٹھاتے ہو کہ تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم ولادت کی جشن کیوں مناتے ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے منکر میلاد ہیں، ہم ان کا دل جلانے کے لیے جشن منائیں گے، اس انداز سے منائیں گے کہ کائنات روشن ہوگی، جس طرح رب نے محمد عربی کی ولادت پر پوری کائنات کو کیسر و کسرہ کے جو مینار ہیں روشن کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک روشنی پیدا کر دی تھی، تو آج امتی ہو کر ہم 1500 سالہ جشن منکر میلاد کا دل جلانے کے لیے اس انداز سے منائیں گے کہ یاد رکھیں اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائے، نعرہ تکبیر، کیونکہ بات نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی۔ اب بات سنیں، بات رسول اللہ کی ہے، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جذبات حضور کی ذات پر جو ہیں وہ جو کہیں کہ کسی کا دائرہ تمیز ہے، احترام ہے، اگر بات رسول اللہ کی ہے، وہ چاہے باپ ہو، وہ چاہے ماں ہو، وہ چاہے بہن ہو، اس سے بڑے رشتے نہیں ہیں، بات رسول اللہ کی ہو پھر بات ختم ہو گئی، پھر وہی بات مانی جائے گی جو رسول اللہ کی شریعت کہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد کا معاملہ ہے یہ بھی ہم خود سے نہیں کرتے، بلکہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کہاں کہاں پر اللہ نے رسول اللہ کی تعظیم و توقیر سکھائی ہے اور کب سکھائی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ظاہری حیات میں جنگیں ہو رہی تھی، وہی اتر رہی تھی، ایک ہے کہ اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب ہم نے جب کائنات کو پیدا کیا سب سے پہلے، یعنی جو ہم نے روحوں کو پیدا کیا، جب رسول اللہ کی ذات زمین پر نہیں اتری، اللہ فرماتا ہے وہاں پر ہم نے نور مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، ہم نے تعظیم اور توقیر سکھائی ہے، اور تمہیں مجھے نہیں سکھائی بلکہ انبیاء کو سکھائی، انبیاء کو سکھایا ہے کہ یہ اتنا بڑا درجہ ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عالم ارواح وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، انبیاء سے لے کر قیامت تک ہر بچہ، ہر انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا زمین کے اوپر ہماری وحدانیت کا اقرار کر کے آیا ہے، اللہ کو مانا ہے اس نے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پر ہم نے ابھی آدم علیہ السلام کے جسم کو ہم نے نہیں بنایا، زمین تو بہت دور کی بات ہے، تب ہم نے روحوں کو بلایا تھا، اور اس جگہ پر ہم نے نور مصطفیٰ کو کھڑا کر کے تعظیم یعنی رسول سکھائی تھی، تعظیم محمد سکھایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آدم، اب آدم علیہ السلام تو پہلے پیغمبر ہیں، بہت بڑا درجہ بھی ہے، ہم بنی آدم آتے ہیں کہتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو، خاتم النبیین کو، آپ کو کھڑا کیا درمیان کے اندر، اور سارے 1,24,000 کے وہ بیش پیغمبروں کو ان کے ارد گرد کھڑا کر کے فرمایا کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، یہ آخر پر آنے والا ہے، لیکن اے نبیو اگر تمہیں جب زمین پر میں بھیجوں گا اور پیغمبر بنا کر بھیجوں گا، تو پھر جب یہ مصطفیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے، اب اللہ یہ سمجھانا چاہتا تھا نبیوں کو کہ یہ اتنا مقام اور درجہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے یعنی ہم نے ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، کائنات کو تخلیق کیا ہے کہ تمہیں نبی بنا کر زمین پر بھیجوں تبلیغ کے لیے، اور اس مصطفیٰ کو بھیج دوں تمہارے ہی زمانے کے اندر، تو پھر تمہاری نبوت نہیں رہے گی۔ یہ درجہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، حضور کی ذات کو یہ درجہ حاصل تھا، اور یہ قرآن میں اللہ عالم ارواح کی بات کر رہا ہے۔ اب بتاؤ تعظیم، توقیر اور مقام اور درجہ بتلانے والا کون تھا؟ خدا ہے۔ مصطفیٰ کی بات، ابھی مصطفیٰ تو زمین پر نہیں آئے، ابھی مصطفیٰ تو زمین پر پیدا نہیں ہوئے، ابھی آسمانوں میں ہیں، ہزاروں اربوں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ آسمانوں میں کہتا ہے کہ ہم نے نور مصطفیٰ کو کھڑا کیا اور ارد گرد انبیاء کی جماعت کو کھڑا کیا، اور ان کو بتلایا کہ یہ خاتم
خاتم النبیین ہے، آخر میں آئے گا، لیکن اس کا درجہ و مقام یہ ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تمہاری نبوت قائم نہیں رہے گی، یہ وہ آخر و زمان نبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ مقام بتا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان باتوں پر گواہ رہنا، میں خدا بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے جو مقام اور درجہ بتایا۔ تو آج جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات ہوگی تو ہمیں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو بہت ساری دلیلیں ہیں محمد عربی کے زمانے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے زمانے سے، کہ آپ کے حیات ظاہری سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ حضور کا میلاد، ولادت اولیاء اللہ نے منایا ہے، اور وہ مناتے رہے ہیں جنہوں نے کرامات بھی دکھائی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی ایری غیری ڈگری نہیں ہے، ہمارے پاس اولیاء اللہ کی ڈگری ہے، اور جن کو اللہ قرب عطا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرتا جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اس کی نماز ہے، قیام اس کے لیے ہے، سجدہ اس کے لیے ہے، لیکن سوچ کرو تمہیں اس وقت تک سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک محمد عربی کی ذات پر درود و سلام نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منشار کی آمد، سبحان اللہ۔ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں کسی سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ عالم ارواح میں اگر رب تعالیٰ انبیاء کی جماعت کو اس کے اوپر، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، یہ اسی کے اوپر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے ڈالیے کہ اپنے گھروں کو چراغاں کیجیے۔ اگر پورا سال بھی اگر آپ کا گھر روشن رہتا ہے تو ڈبل کیجیے، اور اگر نہیں رہتا تو کم از کم اس مہینے میں حضور کے لیے خرچہ کیجیے اور اپنے گھر کو سجائیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سجا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور کر دے گا، کیونکہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو شیطان روکتا ہے اور انسان پھر سوچنے لگتا ہے۔ انسان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے جو نیکی کا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کی محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب سے ہے، اللہ کے محبوب سے ہے، وجہ کائنات سے ہے، اور آپ کی محبت کا اظہار کسی کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہاں تم اپنی محبت کا اظہار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حبل الورید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، کیا دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا، لیکن شارک سے زیادہ قریب ہے۔ جب تم اس کے بارے میں ارادہ رکھتے ہو، تم اس کی طرف چلنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تم چلنا ہی نہیں چاہتے تو پھر تمہارے لیے آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ فرماتا ہے جو ہمارا ہوگا وہ شیطان کا نہیں ہوگا، اور جو شیطان کا ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت تک اس کو بھی چھوٹ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم یہ کوئی صرف مہینہ کوئی مختص نہیں ہے، یہ تو خاص ہے، لیکن پورا سال نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا جو ہے میلاد منائیے، تاکہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور خداوند کریم انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ جو مجھے حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو ایک سادے بندے کے لیے کہ میاں عشق ہونا چاہیے، ادب ہونی چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو تمہاری اپنی زبان کے اندر بھی اگر سوتے ہوئے تم یہ لفظ ادا کر دو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر صرف اپنی زبان سے تم تسبیح کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اپنی زبان بستر پر سوتے ہوئے بھی یہ لفظ دوہرا دو، یہ لفظوں میں بھی اتنی تاثیر ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ حبل الورید ہے، تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہیں سنتا ہے، تمہارے وہ عشق کو مکمل کر دے گا، لیکن تمہیں وہ انداز اپنانا پڑے گا، وہ طریق اپنانا پڑے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتی ہے شریعت کے اوپر۔
یعنی انسان جب محبت کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت پڑھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھتا ہے، تو وہ جو چیزیں میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی کسی چیز کی خبر ہی نہ لے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس چیز کے قریب ہو جائے؟ جب اس چیز کی خبر لے گا تو پھر تجسس پیدا ہوگا کہ ہاں میرے کریم آقا نے یہ فرمایا ہے، ہاں میرے محمد عربی نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ کسی کو کہے بغیر صرف تم اپنے دل کے اندر اچھائی پیدا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے دین اسلام کے لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب بات کرتے ہیں آخری، وہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیار عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی بھی نبی کو اختیار نہیں فرمائے، حتیٰ کہ نبی کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر، یعنی اگر صرف نبی تو ایک مخلوق میں سے ہیں، بشر ہیں، یعنی کائنات کے اندر بھی اللہ نے کسی چیز کو، انبیاء سب سے افضل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے کوئی ایسا مقام اور درجہ اور کوثر کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی جیسے محمد عربی کی ذات کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ہے، وہ وحید لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کو قائم کیا ہے، ہم ایک عالم میں موجود ہیں، ہاں بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے اس زمین کے اوپر، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا نام ہے جس کی وجہ سے جو کہ زمین کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا کر زمین کے اوپر تخلیق کیا ہے تو پھر اس کا درجہ کتنا ہوگا، اس کے پاس کوثر کتنی ہوگی، اس کے پاس کتنے بڑے معجزات قائم ہوں گے۔ اور ایسے معجزے محمد عربی نے دکھائے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، ان کو اللہ نے بہت بڑے مقام اور درجے دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تو پوری بادشاہت تھی، ہر چیز تابع تھی، لیکن جو معجزے محمد عربی کو عطا ہوئے، اور سب سے بڑا معجزہ آج تک قائم مدینہ شریف کے اندر وہ روضہ رسول ہے، اور قیامت تک، کیونکہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کی اللہ کے ہاں سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اس عالم میں ہیں۔ اگر آپ عشق سے، محبت سے درود و سلام پڑھیں گے وہ ضرور پہنچے گا، فرشتے مقرر ہیں، لیکن اب عشق سے پڑھتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے میرے کریم آقا کرم فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کرم فرماتے رہیں گے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہمیں تو کوئی طریق نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں، عشق کس طرح سے کیا جاتا ہے، محبت کس طرح سے کی جاتی ہے، عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے، لیکن محمد عربی تو شفیع المذنبین ہے نا، وہ تو رحمت للعالمین ہے نا، اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے، تو ان کی ذات کا سہارا لے کر روز محشر، روز جزا، ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ان کا سہارا لے کر ہم روز محشر کھڑے ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دنیا کے اندر تم نے رسول اللہ کی محبت میں جو زمانہ گزارا ہے وہی تمہارا توشہ آخر ہوگا۔ اگر وہ تمہارے پاس توشہ آخر زندگی کے اندر گزارا ہوا لمحہ جو محمد عربی کی ذات سے محبت والا تھا، انشاءاللہ العزیز جیسے ہی اپنے امتی کو دیکھیں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی سرکار ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے پورے قرآن میں احسان کا لفظ نہیں فرمایا، ایک جگہ فرمایا جب محبوب کبریہ کو زمین پر اتارا تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ وہ ذات ہوگی جو اس دنیا کے اندر تمہیں کام آ رہی ہے، پھر قبر کے اندر جب جاؤ گے کوئی بھی ہو دیدار مصطفیٰ ہوگا وہاں پر بھی ہیں، پھر حشر کے دن جب کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا وہاں پر کون پوچھے گا، مصطفیٰ کی ذات۔ یعنی اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ تحقیق کرو، پورے قرآن میں ہر چیز دی ہے، کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی
میں نے احسان نہیں جتلایا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن احسان نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جناب اللہ نے احسان کا لفظ فرمایا تو اس کی تحقیق یہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو، اپنی زندگی کے اندر حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، طریقت پر عمل پیرا ہو جاؤ، سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے، کیونکہ حضور کی ذات دنیا میں بھی تمہیں سیدھے رستے پر چلا دیں گی۔ حضور کی ذات کو فالو کرو، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اور وہی ذات ہے جس کی وجہ سے رب نے کائنات کو تخلیق کیا، وہ ذات ہے جب روز محشر تمہارا اور میرا حال کچھ نہ ہوگا، وہاں پر بھی ہمارے لیے شفاعت کے لیے مصطفیٰ کی ذات۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوثر کو سمجھیے جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، تو ان کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے قریب ہوں گے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ہمارے زمانے میں تو ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے تو خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم آج تک جو بھی تحقیق کے ساتھ دین اسلام آیا ہے وہ اس تحقیق کے ساتھ آیا ہے، ان نظروں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس تحقیق کے ساتھ دین آیا ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، اس لیے حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ ایک جہت میں ایک ایسی امت ہوگی، تم نے میرے ساتھ کھایا ہے، پیا ہے، زندگی گزاری ہے، تم نے معجزات دیکھے ہیں، لیکن ایسی امت ہوگی جنہوں نے میرا زمانہ نہیں دیکھا ہوگا، میرا نام بہت عرصے بعد سنیں گے، لیکن وہ اپنا تن من دھن مجھ پر وار دیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک جہت میں تم سے بڑھ جائیں گے۔ اگر صحابہ کرام ایک صحابی کے برابر غوث نہیں ہو سکتے، صحابہ کا اتنا بڑا درجہ، ایک دن کا صحابی نبی کا اس کا درجہ غوثوں سے بڑھ کر، حضور کے ساتھ زندگی گزاری 1 گھنٹے کی، لیکن ایک جہت میں فرمایا ہمارے تمہارے لیے ایک درجہ دیا میرے کریم آقا کی زبان نے کہ ایسی مخلوق ہوگی نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے، وہ رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہوں گے، وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند کریم جنہوں نے یہ میلاد کیا، جنہوں نے اپنے حصہ ملایا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مہمان آئے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے گھروں کو، مال کو اور رزق کو اللہ تعالیٰ برکتوں والا بنائے، اور ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے، امتی بنائے، اور ہمیں سچا حسنی حسینی بنائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔